السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. پیارے بچوں، آپ سب عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی عافیت سے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس جو ہم آپ کو دعائیں سینڈ کر رہے ہیں یا لائیو کلاس کے اندر پڑھا رہے ہیں یا پی ڈی ایف کے اندر ہم آپ کو ورک لکھنے کا دیتے ہیں، آپ سب کمپلیٹ کرتے ہوں گے اور دعائیں بھی یاد کرتے ہوں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں گے. پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عقائد. کیا ہے؟ عقائد. آلریڈی ہم نے آپ کو لائیو کلاس کے اندر عقائد کا ڈیفینیشنز اور عقائد کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہے، کس کس چیز کا عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، کن باتوں پر ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، ہم نے آپ کو لائیو کلاس کے اندر بتا دیا تھا. پھر بھی یہاں اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اشارہ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ مائنڈ میں آتا جائے گا. تو سب سے پہلے اس کی تعریف ہے، اس کا ڈیفینیشن ہے عقائد. آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. آدمی کو کن باتوں پر دل سے یقین رکھنا چاہیے؟ ہم نے آپ کو لائیو کلاس کے اندر بھی بتایا تھا، یہاں پر بھی بتا رہے ہیں. جیسا کہ ہم کلمہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں ان سب باتوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. جیسا کہ ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی. اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کیا بتایا؟ ان باتوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے. جیسا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ہمیں رکھنا ہے کہ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے اس کا یقین رکھنا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی. اور میں نے ان کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رولز ہے ان سب کو میں نے ایکسیپٹ کیا، میں اس کا فالو کروں گا. اس کے بعد ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکتہ یعنی اللہ کے ملائکہ پر، فرشتوں پر، وکتبہ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر، ورسلہ اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، گڈ یا ہو بیڈ ہو، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات کا ہمیں یقین رکھنا ہے. وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کا بھی ہمیں یقین رکھنا ہے، اس کا بھی عقیدہ رکھنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ. یعنی آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے کو عقیدہ کہتے ہیں. اوکے. آفٹر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو ہم اپنے مدرسے کے اندر بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر بھی ہم یاد کرتے ہیں. یہاں پر دیا گیا ہے کلمہ طیبہ. اس کا نام کیا ہے؟ جیسے کہ ہم بولتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کیا بولتے ہیں؟ اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاکی کا. یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، اسی کا ہی نام ہے کلمہ طیبہ جس کو ہم اول کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس کا نام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی کریں گے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی کی عبادت ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہاں پر کیا بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود مینس جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اس کلمے کے ترجمے کے اندر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اوکے، آفٹر سیکنڈ نمبر کلمہ شہادہ۔ کلمہ شہادہ یعنی دوسرا کلمہ جس کو ہم کلمہ شہادت بھی بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس کو بک کے اندر کہا گیا ہے کلمہ شہادت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ریپیٹ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ کیا بتایا؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ ایک اللہ کی ہی کریں گے، دوسرے کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسرا سینٹنس کیا ہے؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہے، جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے میسنجر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی میسیج آتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میسیج کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ گواہی دے کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور نیکسٹ کہ جو تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ کے بندے بھی ہیں اور آپ کے رسول بھی ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک کیا کر لیا؟ عہد کر لیا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہے۔ اوکے بچوں، تو یہ دونوں کلمے کو ہمیں یاد کر لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں میننگ کے ساتھ یاد کرنے کے بعد اس کو شیئر بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔